اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن قبل ہماری ایک ویڈیو آئی جس کا موضوع کورٹ میرج یا عدالتی نکاح تھا۔ اس میں کچھ مسائل کو ڈسکس کیا گیا کیونکہ وہ بالکل ہی مختصر اور خلاصہ تھا نکاح کے مسائل کا، اس لیے آج کی ویڈیو میں کچھ تفصیلات کے ساتھ اس نکاح کے مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور گزارش یہ ہے سامعین کرام سے کہ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ اس قسم کے اہم موضوعات پر مشتمل آپ کو ویڈیوز مل سکیں۔ پھر بھی اگر کسی مسئلے میں کوئی اجمال رہ گیا ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے کچھ الفاظ ہیں جو اس مسئلے کے اندر استعمال ہوئے ہیں، ان الفاظ کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلا لفظ باقرہ کا ہے۔ باقرہ اس لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہو، بس جس خاتون نے شرعی شرائط کے ساتھ شادی کی ہو اور میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات قائم ہوئے ہوں تو وہ عورت باقرہ نہیں کہلاتی۔ لیکن یاد رکھنا، خدا نخواستہ اگر کسی لڑکی نے غیر شرعی اقدام کیا ہو تو وہ باقرہ ہونے سے خارج نہیں ہوتی، وہ باقرہ ہی سمجھی جاتی ہے۔ دوسری لفظ بالغہ۔ بالغہ اس لڑکی کو کہا جاتا ہے شرعی طور پر جو 9 سال قمری کی ہو گئی ہو، جس کی عمر کے 9 سال قمری پورے ہو گئے ہوں۔ عیسوی سال، رومی سال یا شمسی سال معیار نہیں ہے، بلکہ قمری اور اسلامی سال جو ہے وہ معیار ہے۔ تیسری لفظ رشیدہ۔ رشیدہ ایسی لڑکی کو کہتے ہیں جو اپنے ازدواجی معاملات میں عقلائی بنیادوں پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور اس کے متعلق تمام امور میں اپنی مصلحت کو تشکیل دے سکتی ہو۔ مثلا وہ اپنے لیے ایک مناسب ہمسر اور شوہر کا انتخاب کر سکتی ہو، ایسی لڑکی کو رشیدہ کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا لفظ مستقل ہے۔ مستقل ایسی خاتون کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی کے تمام امور میں خود مختار ہو، چاہے وہ اقتصادی مسائل ہوں یا اس کے علاوہ زندگی کے دیگر امور ہوں، ان میں وہ اپنے باپ یا دادا کے ماتحت نہ ہو بلکہ وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہو۔ بس یہ 4 لفظیں اس مسئلے میں استعمال ہوئی ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لڑکی جو بالغہ بھی ہے، باقرہ بھی ہے اور رشیدہ بھی ہے، لیکن اپنے معاملات میں مستقل نہیں ہے بلکہ اپنے باپ یا دادا کے ماتحت ہے، تو ایسی صورت میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی مدظلہ العالی کا فتویٰ یہ ہے کہ باپ یا دادا یعنی شرعی ولی سے نکاح کے معاملے میں اجازت لینا واجب ہے، وگرنہ نکاح باطل ہے۔ مگر یہ کہ نکاح کے بعد باپ یا دادا اجازت دے دیں تو وہ سابقہ نکاح صحیح سمجھا جائے گا، یعنی ان کی اجازت اس نکاح کے صحیح ہونے کو کشف کر لے گی کہ وہ نکاح صحیح ہے۔ دوسری صورت، لڑکی بالغہ ہو، باقرہ ہو، راشدہ ہو اور مستقل بھی ہو، یعنی اپنی زندگی کے تمام امور میں خود فیصلہ کر سکتی ہے اور کرتی ہو، تو یہاں پر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ اپنے باپ اور دادا سے اجازت لے، ورنہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کا نکاح باطل ہے۔ پس دونوں شکوں میں اجازت لینا ضروری ہے۔ پہلی صورت میں جہاں مستقل نہیں ہے آغا صاحب کا فتویٰ ہے، اور دوسری صورت جہاں پر وہ مستقل ہے تو آغا صاحب نے احتیاط واجب کہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، اگر باپ یا دادا کی اجازت کے بغیر وہ لڑکی کسی مرد سے نکاح کر لے اور باپ یا دادا بعد میں بھی اجازت نہ دیں تو ضروری ہے کہ وہ جدا ہو جائے، اور ایسی صورت میں احتیاط یہ ہے کہ جدا ہونے کے لیے صیغہ طلاق بھی جاری کیا جائے۔ ان دونوں شکوں میں جیسے لڑکی باپ اور دادا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، اس طرح باپ اور دادا بھی اس لڑکی کی رضایت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ اب کچھ موارد ایسے ہیں جہاں پر وہ لڑکی باپ اور دادا کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے۔ یہ چند مقامات ہیں جہاں پر باپ اور دادا کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ باپ اور دادا مطلقاً شادی کرنے کی لڑکی کو اجازت نہ دیں، کسی
کسی بھی ایسے مرد سے جو شرعی طور پر اور عرفی طور پر اس کا کفو شمار ہوتا ہو، اجازت نہ دیں۔ ایسی حالت، اور حالت یہ ہو کہ ہر آنے والے خواستگار کو وہ ٹھکرا دیتے ہوں، یعنی بالکل ہی اس لڑکی کی شادی کرنے سے وہ انکاری ہو چکے ہوں، تو ایسی صورت میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی بغیر اجازت کے شادی کر سکتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ لڑکی نے کسی شوہر کا انتخاب کیا ہے، اپنے لیے تعین کیا ہے، اور وہ اسی سے ہی ازدواج کرنا چاہتی ہے، تو وہ بغیر باپ اور دادا کی اجازت کے ازدواج کر سکتی ہے 3 شرطوں کے ساتھ۔ اگر یہ 3 شرطیں موجود ہوں تو وہ شادی کر سکتی ہے اس شخص کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص جس کا اس نے انتخاب کیا ہے اپنی ہمسری کے لیے، وہ شرعی اور عرفی طور پر اس لڑکی کا کفو ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس بات کا بھی ڈر ہو کہ اگر آج اس نے اس مرد کے ساتھ شادی نہ کی تو کل کوئی خواستگار نہیں ملے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ باپ اور دادا کی اجازت نہ دینے کی وجہ سے عرف عام میں یہ سمجھا جائے کہ اس لڑکی کا حق کے ازدواج ضائع ہو رہا ہے، تو ان صورتوں میں وہ لڑکی اپنے باپ اور دادا کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتی ہے، وگرنہ باپ اور دادا کی اجازت کے بغیر شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری صورت جہاں پر اجازت کی ضرورت نہیں ہے، باپ اور دادا اپنے اختیار سے اپنی بیٹی کے ازدواجی امور میں شرکت نہ کریں اور بالکل اس معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیں۔ چوتھی صورت، باپ اور دادا مجنون ہو جائیں، کفر یا ارتداد کی وجہ سے شرعی طور پر اجازت دینے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، تو ایسی صورت میں بھی ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پانچویں اور آخری صورت جہاں پر نکاح کے لیے لڑکی کو باپ اور دادے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ باپ اور دادا موجود نہ ہوں، اور ان کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان سے کسی بھی طریقے سے اجازت لینا ممکن نہ ہو، یعنی رابطہ ہی نہ ہو سکے، ٹیلی فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے ان سے رابطہ ممکن نہ ہو، مثلا لمبے سفر پر چلے گئے ہوں یا وہ قیدی ہوں، اور لڑکی کو احساس ضرورت بھی ہو ازدواج کا، تو ایسی صورت میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ 5 صورتیں پیش نہ آئیں تو لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے باپ اور دادا سے اجازت لیے بغیر شادی نہ کرے، اگر کرے گی تو وہ نکاح باطل ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔